اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص وہ اپنی فکر میں تھا. وہاں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب آپس میں بیٹھ رہے ہوں تو جو دوسرے برے کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوں. نہیں، ہر ایک آدمی اپنی فکر میں تھا. ہمیں پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ اسلام لے آئے. وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا، جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں داخل نہیں ہوا. جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان کے پاس جا کے پوچھا خذیفہ ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں. یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں،